آدمی مسکین نہیں ہے کہ جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لقمہ یا دو لقمے سے لٹا دیں. لقلا ہے مراد لقمہ ہے اس سے، جس کو ایک لقمہ دے دیں، دو لقمہ دے دیں اور واپس لوٹ جائے. اب مسکین وہ ہے لیس لہ غنی، جس کے پاس مال نہ ہو لیکن سوال کرنے میں وہ حیا اور جھجک محسوس کرے اور لوگوں سے چمٹ کر سوال نہ کرے. دیکھنا آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک جماعت کو، لوگوں کی ایک جماعت کو مال دیا. وانا جالس فیہم، میں ان میں بیٹھا ہوا. فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فیہم، اور ایک آدمی کو آپ نے چھوڑ دیا، ان کو مال نہیں دیا. فہو اعجبہم الی، صحابی فرما رہے ہیں کہ میرے اعتقاد میں، میرے خیال میں یہ تھا کہ ان کو دینا چاہیے تھا مال. بہر فی الحال حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے انی لأعطی الرجل وغیرہ، کہ میں ایک آدمی کو مال دیتا ہوں حالانکہ ان کا جو غیر ہے، ان کے علاوہ دوسرے آدمی وہ میری طرف زیادہ محبوب ہوتے ہیں کہ ان کو مال دیا جائے. کہ ان کو مال اس لیے دیتا ہوں ان کے قلوب کی تالیف کے لیے، ایمان کو، اسلام کو پکا کرنے کے لیے. اگر ان کو مال نہ دیں تو کہیں بالکل کمزوری کی وجہ سے بالکل کہیں واپس جہنم میں گھر میں نہ چلے جائیں. این یکب فی النار علی وجہہ، کہیں چہرے کے بل پہ انہیں منہ پر جہنم میں گر جائے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اپنی مبارک مصلحت تھی. یہ صحابی ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت اور پختگی سے نوار رکھا ہے، اور کچھ لوگ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تو بعض دفعہ ان کے قلوب کو اسلام پر پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے آپ انہیں کچھ دے کے تاکہ اسلام پر پختگی آ جائے. اور بھی کئی ہیں تالیف قلوب کے لیے. اسی طرح بعض دفعہ شر سے بچنے کے لیے بھی دیتے ہیں. جو آتا ہے جزاک اللہ مطلب نکالنا آخری صورت لا اقسم بہذا البلد عشر کے بارے میں پڑھا ہے. کل ما اخرجت الارض ففیہ العشر. ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین سے جو پیداوار بھی نکلے اس میں عشر ہے. ہر وہ چیز جس کو زمین نکالے اس میں عشر ہے. آپ کا نام ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب میں عشر ہے. اگر نہری زمین ہو تو کتنا دینا پڑے گا؟ نصف العشر، 20واں حصہ. اور اگر بارانی زمین ہو تو پھر 10واں حصہ ہے. اب جب میں کر رہا تھا ابھی عشر کے بارے میں حدیث ہیں، اب ان پر عمل کرنے کا موقع شاید عرض کرتا رہتا ہوں. مدرسہ سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے. اب یہ عشر والی حدیث ہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع شاید ہمیں نہ ملے جا کر. ان پر عمل کرنے کا موقع جو زمیندار حضرات ہیں ان کو ملے گا جا کر، کیونکہ زمین کے اندر فصل وہی اگاتے ہیں بیچارے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور ہمیں ان پر عمل کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ بھائی توجہ، ہمیں عمل کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ ان فرامین کو، ان احادیث مبارکہ کو، ان نورانی فرامین کو اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیں
جو اس مشورے سے تعارف رکھتے ہیں، مثلا عشر والی حدیث ہیں، ان بھائیوں تک پہنچائیں جن کے اوپر عشر واجب ہوتا ہے۔ کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، ان کو کاروبار کے متعلق حدیث ان تک پہنچائیں تاکہ ان فرامین کی روشنی میں اپنے کاروبار کو کریں، تو ان کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا، ان کو ثواب ملے گا عمل کرنے کا، اور ہمیں ثواب ملے گا رہنمائی کرنے کا۔ الحمدللہ، تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال اللہ نے جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، تو عشر کے بارے میں بھی ہے آیا ہے، زمین کے اندر جو بھی آمدن ہو، جو بھی پیداوار ہو، اس کو عشر نکالنا چاہیے۔ اللہ اپنی ہماری بھی کوئی تھوڑی بہت زمین میں الحمدللہ پہلے والد صاحب کے زمانے سے تقریباً الحمدللہ جو بھی تو اس کا عشر وغیرہ ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ میرے ذہن میں نہیں تھا وہ جو چارہ وغیرہ ہے نا، اس کے بارے میں مجھے فکر تھی، کچھ چارہ وغیرہ ہی پہلے ہوتا تھا، چارہ وغیرہ اس میں سے عشر نکالا کہ نہیں نکالا۔ بعد میں چھوٹی میری ہمشیروں نے بتلایا کہ اس کا بھی نکال دے گا، میرے علم میں نہیں تھا پہلے۔ تو بہرحال کچھ زمین فوت ہوئی، تو پھر میں نے جب سے زمین ہمارے پاس آئی ہے پاکستان میں، اس کا پھر جب سے زمین ہمارے پاس تھی اس کا پھر کئی سالوں کا اس کا پورا حساب لگوایا کہ کتنا عشر بنتا ہے، چارے کا کتنا عشر بنتا ہے۔ چارہ یعنی جو گندم چاول کا تو نکالتے تھے، لیکن باقی چیزوں کا کتنا ہے، جو چارہ وغیرہ ہے اس کا کتنا عشر بنتا ہے۔ تو وہ تقریباً 1,00,000 میں خیال کوئی 32,000 اتنا ہے، 33,000 روپये بنا ہوا ہے، اس کا حساب لگایا۔ تو اللہ کا شکر ہے، پھر وہ پورا جتنا 1,00,000 پورا عشر ادا کیا۔ اس عشر کے ادا کرنے کی برکت یہ ہے اللہ نے اس سال گھر کے 4 افراد کو اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ نقد برکت دیکھیے الحمدللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں الحمدللہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ہیں۔ صلاح کا معنی فقہ کتاب میں پڑھا ہے نا، پہلے آپ نے ہاں حتیٰ یبدو صلاحھا، کیا معنی؟ کنز میں بیان پڑھا ہوگا، حتیٰ یبدو صلاحھا، جزاک اللہ، اس کا پکنا یا یعنی قابل انتفاع، اس سے نفع اٹھانا ظاہر ہو جائے ہے، یعنی وہ پھل قابل انتفاع ہو جائے، نفع اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ حتیٰ یبدو صلاح ہے، نفع اٹھانے قابل ہو جائے، یعنی اس میں پکنے کی نفع اٹھانے کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اس میں۔ فلم يحضر البيع بعد الصلاة على أحد ولم يقل سمت وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ کا مال کھاتے ہیں، میل کو جیل۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق توجہ کی تھی آپ کے سامنے، دیکھو طلباء یہ پاکیزہ مال کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے جو اس میں جو میل کچیل ہوتی ہے وہ ادا کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ جب تک زکوٰۃ ادا نہ کریں تو وہ پھر میل کچیل ہے۔ جب زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی ہے تو زکوٰۃ صدقہ خیرات سب سے پہلے کہاں واقع ہوتی ہے؟ کف رحمان میں واقع ہوتی ہے، اور پھر کف رحمان سے ہو کر پھر کف فقیر میں اور جو مصارف ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب کف رحمان میں واقع ہوئی تو بھائی جو رحمان کے دست مبارک میں وہ چلی گئی تو پھر تو بھائی مال پاک ہو گیا الحمدللہ، اور پھر وہاں سے ہو کر پھر یہ طلباء کے پاس پہنچتا ہے الحمدللہ، تو وہ پاکیزہ مال الحمدللہ ہے۔ ہاں اس لیے یہ ہمارے شہودی صاحب مولانا مجید صاحب فرماتے ہمارے طلباء
یہ حق اللہ کھاتے، یہ حق العبد نہیں کھاتے لوگ ہیں، یہ حق اللہ کھاتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو پہلے اللہ پاک کے نام پر ہی دی جاتی ہے نا، ان کے نام پہ دی جاتی ہے زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات جو کچھ ہو سب کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ تو غنی ذات ہے، میں بس کہ ہمارے جو درویشن کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ زکوٰۃ پہلے کف رحمان میں واقع ہوتی ہے، جب کف رحمان میں جو رحمان کی حد دست میں چلی گئی تو پھر بھائی وہ مال پاک ہو گیا ہے، سارا مال ہی پاک ہو گیا الحمدللہ سمجھتے، اور پھر یہ پاکیزہ مال ہی پھر آگے طلباء تک پہنچا ہے، یہ تاں نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الصدقہ تقوا فی کف الصدقہ تقوا فی کف رحمان وتقوا فی کف الفقیر، یاد رکھنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان یہ تھی کہ آپ ہدیے کو قبول فرماتے، صدقہ خیرات کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہدیے کو قبول فرماتے، آپ کی مبارک شان یہ تھی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے لگا گیا ہے۔ ہدیے کا درجہ ہے، کیونکہ صدقہ میں ذرا اس میں صدقہ خیرات میں پہلے کچھ اور شیبہ بھی تھا نہیں اپنا، وہ تو رحمان دست سے رحمان میں واقع ہونے کی وجہ سے سب کچھ پاک ہو گیا الحمدللہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کے مال کو قبول فرماتے، جس میں تھوڑا سا شیبہ من جانب اللہ تھا، یہ سب اللہ۔ لیکن بہرحال طلباء کو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، اس بات کہیں صدقے کا مال کھائیں، صدقے کا مال کھاتے ہیں، اللہ کے بندوں سے صدقہ کرنی ہے، ٹھیک سب کا ہے، آپ کو بھی تو اللہ نے دی ہے، اس لیے قرآن پاک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بھائی شعیب مجھے لے کے ایک دفعہ وہاں ساؤتھ افریقہ کے مہمان تھے، تو وہاں تھوڑی سی بات کی تو اللہ نے وہاں دل میں بات ڈالی کہ بھائی وہ کوئی خرچ کرنے والے لوگ تھے مدارس پر، تو وہاں ان سے کر رہا تھا میں کہ خرچ کرو تو ينفقون پر نظر نہ رکھو کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے مما رزقنا فرمایا تھا کہ تم اپنا خرچ نہیں کر رہے، ہمارا دیا ہوا خرچ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے مما رزقناہم ہے، اس مال میں سے، ان نعمتوں میں سے جو ہم نے دی ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی صفت ہے، رب کا دیا ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تب بہرحال اللہ اپنی مہربانی فرمایا، یعنی تان و تشنیع سے بچنا چاہیے الحمدللہ، اور تحقیر سے بچنا چاہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، احادیث پر نظر ہو، سب پر سماع، پھر ہر چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جب مال کو ہم نے کہا میل کچیل ہے نا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے، صدقہ خیرات کرنے سے پہلے میل کچیل ہے، لیکن جب وہ آپ نے ادا کر دیا یا کہ وہ تو پھر سارا مال ہی پاک ہو گیا الحمدللہ، جو دیا وہی پاک الحمدللہ، وہ کف رحمان میں واقع ہو کر جو رحمان کے دست میں جائے گا تو وہ پاک ہو کر ہی جائے گا الحمدللہ، اور پھر آگے پھر وہیں سے ہو کر یہ کف فقیر میں اپنے مسالے میں پہنچتا ہے۔ آگے چلیں کہ صدقہ اور ثواب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ صدقہ اور ثواب میں دیکھو، صدقہ میں تقرب کی نیت ہوتی ہے، حصول ثواب کی نیت ہوتی ہے، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ اور ہدیے میں جو مہدا لہو، جن کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، ان کی دل کی خوشی کی نیت ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہاں، اس میں تو پہلے ثواب کی نیت ہوتی ہے، ثواب کی نیت سے پھر آگے، اور ہدیے میں اصل یہ ہے کہ اس میں دل کی خوشی آ گئی ہے۔ ہاں بھالا اس کا اپنا الگ ہے، آگے پھر تو اس میں بھی خیر ثواب ملے گا، تب تو اس میں بھی اس میں ابتداء نیت جو ہوتی ہے
وہ دل کی خوشی کی ہوتی ہے، اس لیے نیت کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔ ہدیہ کا حکم اور ہے، صدقے کا حکم اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں یعنی ہدیہ قبول فرما رہے تھے، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ تو صدقہ اور اس میں صدقہ میں اور ہدیہ میں فرق کیا ہے؟ صدقے میں ابتداءً تقرب کی حصول ثواب کی نیت ہوتی ہے، ثواب کو حاصل کرنے کی، اور تقرب اور ہدیہ میں وہاں پر دل کی خوشی کی نیت ہوتی ہے۔ جن کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں ان کا دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، اگرچہ وہاں بھی مومن کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے، وہاں ابتداء میں نیت ثواب کی نہیں، خوش کرنے کی ہوتی ہے، اس لیے اس کا حکم ہو رہا ہے۔ آگے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں گوشت لایا گیا، فقلت هذا ما تصدق به على بریرہ، اور مومنین فرماتی ہیں میں نے حضور کی خدمت میں رکھا کہ یہ گوشت حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر صدقہ کیا گیا ہے، فرمایا یہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، الحمدللہ ہے۔ ہے نا ان کا اللہ ان تبدل ملک یہ مستلزم ہوتا ہے تبدل عین کو، تبدل ملک یہ مستلزم ہوتا ہے تبدل عین کو، یعنی ملک کے بدلنے سے عین بدل گیا، وہ گویا کہ چیز ہی بدل گئی آگنا ہے کہ وہی مال آگے باندھی کے، یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی کے ان کے لیے وہ صدقہ تھا، جب انہوں نے وہی اسی مال میں سے اور اسی گوشت میں سے آگے کسی کو دے دیا، وہی ہدیہ بن جائے گا۔ کسی کو فرمایا کہ ان کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، الحمدللہ۔ یہ ہمارے مدارس کا جتنا بھی سلسلہ ہے اسی پر چل رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ تملیغ کا ہے، تبدل ملک یہ مستلزم ہے تبدل عین کو، ملک کے بدلنے سے یعنی عین بدل جاتا ہے، عین کا حکم ہے۔ یہاں بھی تملیغ ہے، سب لوگ ہیں سب کا خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے اب یہ طلباء ہیں ان کے اوپر یہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر بعض جگہوں میں پھر یہ بھی ہے، وہاں پر نے پھر فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ مجھے وکیل بنا دیں، وکیل ہیں، بعض فارم میں نہیں لکھا ہوتا کہ آپ میں، تو یہ فارم پور کرتے ہیں اس میں وکیل کہ آپ مدرسے میں جو یعنی کوئی زکوٰۃ وغیرہ کی مال آئے گی تو اس کے آپ اصل تو وہ طلباء ہی کے لیے ہوتی ہے، طلباء کا، لیکن آپ بس وکیل ہمیں وکیل بنا دیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ ہم آپ کی ضرورتوں میں خرچ کر لیں، یہ تملیغ کر دیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی میں منڈی میں قرآن پاک کرتا تھا تو وہاں ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ تھے، ان کا مدرسہ تھا، میں خیر بچہ ہی تھا اس وقت، مجھے تو معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ کبھی کبھی جب کچھ رقم کی تملیغ کروانی ہوتی تو پھر آتا نہیں، پھر مجھے اس سامنے سمجھا رہتا تھا بھائی یہ رقم لے کے بس پھر آپ ان کو نے بس اس وقت قبضہ نہیں کرنا اللہ بس وہ تھوڑی دیر میں رکھ کر پھر ان کو واپس دے دیتا ہوں، وہ تملیغ کرتی جرم خیر مجھے خیر علم تو نہیں تھا، لیکن مزید تھا کہ بس تھوڑی دیر دیتے پھر اس کے بعد پھر ان کو واپس کر دیتا، ہم لوگ وہ تملیغ ہو جاتی ہے ان کو اصل تو خیر مالی تو خیر بن جاتے ہیں، لیکن پھر ان کو سمجھا دیا کہ بس آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پھر آگے رہو گے، لیکن آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کا انشاءاللہ۔ معدن کا عرض کیا تھا آپ کے سامنے، معدن کند اور رکاز ہیں، پڑھ رہا ہوں۔ اجماع و جبار، جبار کیا معنی؟ جبار کا معنی کوئی جانور ہے، کوئی جانور کسی کو زخمی کر دے تو یہ ہے پھر جبار، یہ رائگاہ ہیں، اور اس طرح کنویں میں کوئی آدمی گر کر مر جائے، یہ سب کیا ہے؟ رائگاہ ہیں۔ والمعدن، کان میں کوئی
ہے کہ کان میں کوئی گر کر ہلاک ہو جائے تو ہاں اس کا کوئی تاوان والا نہیں ہے. رکاز میں خمس ہے، رکاز دونوں بولا جاتا ہے، یعنی کنز ہو یا معدن ہو، ان میں پھر ہے. اور کوئی دفینہ نکل آئے، کوئی کان نکل آئے تو اس میں پھر 5واں حصہ ہے نا، 5واں حصہ وہ ہے وہ حکومت کے لیے ہوگا 5واں حصہ کی تصویر ہے نا، ارنا کی تصویر، ارنیین بھی کہتے ہیں، ارنیین. یہ وادی ارنا یہ میدان عرفات کے قریب ہے، ایک وادی ہے میدان عرفات قریب. کہتے ہیں یہ مسجد نمرہ کی جو دیوار ہے، اگر یعنی قبلے کی جانب دیوار پیچھے کی جانب گر جائے تو وہ وادی ارنا میں گرے گی جا کر. وہاں جو بلکہ وہ جو یہ مسجد نمرہ کا جو اگلا حصہ ہے نا، یہ جو پچھلا حصہ ہے وہ میدان عرفات میں نہیں ہے. ہے معلوم ہے کہ ہاں نہیں وہ دیوار قبلے کی دیوار، یعنی قبلے کی دیوار اگر گر جائے تو وادی ارنا میں جا گرے گی اور وہ میدان عرفات میں داخل نہیں ہے کرنا. باہر وہاں کے یہ لوگ تھے، یہ مدینہ منورہ میں آئے، ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو یہ صدقے کے اونٹ ہیں ان کا پیشاب پیو، ان کا دودھ پیو. جب پیا تو بالکل یہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اور پھر ان ناشکری کی جو چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا اور وہ جانوروں کو ہیں وہ لوٹ کر لے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے پیارے سے ان کو پکڑنے کے لیے بھیجا، پھر پکڑ لائے اور پھر ان کے ساتھ ان کا جو اگلا معاملہ کیا گیا وہ دیکھا کتاب میں لکھا ہوا ہے. پھر ان کو سخت سزا دی ان کے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اس میں مسئلے کا ذکر بھی ہے، مسئلے کا ذکر ہے، انہوں نے بھی صحابہ کرام کو اسی انداز سے قتل کیا تھا تو پھر اسی انداز سے سزا دی. اب یہ ہے کہ مسئلہ کرنے یہ حکم منسوخ ہے، اب نہیں. فقط ایدیہم وارجلہم وسمر اعینہم وترک بالحرۃ یعظون الحجارۃ. سخت سزا دیا. اور چلیں دا لگانے کا آلن، دا لگانے کا وہ کوہان کے اوپر نے وہ شیار کہتے ہیں کہ ہلکا سا زخم کر کے اور جو خون نکلے تو اس کو مل دیتے تھے، کوہان کے اوپر مل دیتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ حرم شریف کا جانور ہے. پھر کہتے ہیں جو راستے میں جو چور ڈاکو ہوتے تھے وہ حرم شریف کے جانوروں کا ان کا تعارض نہیں کرتے تھے، ان کا پیچھا نہیں کرتے کیا کرنا. آگے چلیں. باب صدقة الفدية على الأرض وغيره من المسلمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي کرنے کے لیے صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے نا، ایک صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے کہ گھر کا جو ضروری سامان ہے، جو روزمرہ استعمال میں آتا ہے، یکسر استعمال میں آتا ہے، گھر کا ضروری سامان نکال کر جو روزمرہ استعمال میں آتا ہے، یکسر استعمال میں آتا ہے، گھر کا ضروری سامان نکال کر باقی جتنا سامان زائد سامان ہے، زائد بسترے ہیں، اب گھر میں برتن ہیں، اب برتن تو نقال چند ایک ہی برتن ہوں گے جو روز استعمال میں آتے ہیں، باقی برتن تو کبھی کبھی اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں جو روز مرہ کا ضروری سامان جو استعمال میں آتا ہے اس کو نکال کر باقی جتنا سامان ہے، چاہے وہ زائد بسترے ہوں، زائد برتن ہوں، ان سب کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی. اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، اس کی قیمت کے برابر ہو جائے، پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اور پھر یہ صدقہ فطر سب کی طرف سے ادا کرنا ہے.
اپنے جو نابالغ بچے ان کی طرف سے ادا کرنا ہے، اور اسی طرح غلام اور باندی ہے ان کی طرف سے ادا کرنا ہے، سب کی طرف سے ادا کرنا ہے، گھر والے کی طرف سے بھی کرنا ہے ادا۔ بہرحال گھر والے کے ذمہ الگ ہے، ویسے ادا کر دے دیانتاً، لیکن خاوند کے اوپر واجب نہیں ہے ادا کرنا، یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ نفقہ تو خیر واجب ہوتا ہے، ٹھیک، گھر والی کا بھی ہے بھائی صاحب مسئلہ معلوم، اور کسی کو گھر والی کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، واجب نہیں ہے ایسے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی شوہر خاوند اگر دیانت نہ ادا کر دیتے ہیں چلو الحمدللہ سے ہاں ہاں واجب نہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ بہت سے ہاں بڑا جزاک اللہ خیر، پڑھ کر سنا حاصل پھر پڑھ لیں۔ بہت اچھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، چلو الحمدللہ۔ صدقہ فطر کا ثواب کیا ہے؟ صدقہ فطر کا ثواب یاد رکھنا، صدقہ فطر کا ثواب کیا ہے؟ کہ سر ہے، سر وہ سر جن کا بوجھ اس کے سر پر ہے، صدقہ فطر کا ثواب سر ہے، سر، یہ چھوٹی چھوٹی سریاں ہیں نا، سریاں یہ بچوں کی سریاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سریاں، یہ صدقہ فطر کا ثواب سر ہے، سر، ایک تو ہمارے اسکول کالجوں میں سر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چلو اللہ مہربانی فرمائے، لیکن بہرحال یہاں سر کا فطر کا ثواب سر ہے، سر وہ سر جن کا بوجھ اس کے سر پر ہے، الحمدللہ۔ ہاں یہ چھوٹی چھوٹی سریاں، مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اسی طرح باندی غلام ہے جو ایک ماتحت ہیں آگے، ان سب کا سر کا فطر اس وجہ میں ہے، ان سب کی طرف سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک مہربانی کرتا ہوں۔ تو گھر کا ضروری سامان ہے وہ خرچہ وغیرہ نکال کر، اگر جو روزمرہ استعمال میں آتا ہے اس کو نکال کر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں گا، دیکھیں گے بالکل بات حل ہو جاتی ہے۔ وقال شافعی، امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ صدقہ یہ نفقے کے تابع ہے، نفقے کے تابع ہے، جس طرح خاوند پر نفقہ واجب ہے اسی طرح صدقہ بھی اسی کے ذمہ واجب ہوگا، لیکن ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ آگے چلیں گے، یہ کافی عرصہ یہ مد اور سا کا ذکر ہے نا، مد اور سا کا ذکر آتا ہے حدیثی میں، اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں اور مد نمبر کا عطا فرما۔ آپ نے کتاب حدیثی پڑھی ہوگی، لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، لیس الخبر کالمعائنہ، ہمارے نیک اساتذہ مطلب بیان کرتے کہ لکڑی کا برتن ہوتا ہے، لکڑی کا برتن صاف، لیکن ایک چیز کو خود دیکھ لیں، ایک عرصے سے خواہش کی کہ اللہ کرے یہ پیمانے مل جائیں کہ اللہ زیارت نصیب فرما دے، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، ان کے اوپر بھی لمبا سفر اور بھاگ دوڑ ہے تب جا کر یہ چیزیں ملی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو بہرحال مدینہ منورہ میں ہمارے ایک شیخ خالد بن شیخ
خالد صاحب ایسے ہے، شیخ خالد، وہ جیسے مظاہر علوم سہارنپور کے وہ فارغ ہیں، ویسے اب خالد ان کے پاس جنسی ہے، سعودی عرب کی نیشنلٹی بھی ہے ان کے پاس۔ حضرت شاہ حکیم محمد مختصر رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بھی تھا ان کا۔ تو مجھے ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب کے بیٹے ہیں مولانا احمد صاحب، وہ ان کے پاس لے کر گئے ہیں، تو ان کے پاس مد تھا محمد جس کی ان کو اجازت تھی، الحمد اس کی باقاعدہ پھر پوری سند اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی تو فرمایا یہ ہے انہوں نے پھر اپنے گھر سے نا مجھے یہ اپنے گھر سے یہ ہے مد ان کے پاس انہوں نے شاید بنوا رکھے ہوں گے انہوں نے، تو یہ مد اپنے گھر سے عنایت کیا، اور رویت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے اس کی اجازت مرحوم فرمائی۔ اب آپ نے بھی دیکھ لیا ہے الحمدللہ، اس کا تعلق دیکھنے سے ہی ہے، تب آپ سب نے دیکھ لیا تو آپ سب کو بھی اجازت ہے انشاءاللہ ہے رویت کے اعتبار سے۔ یہ مد انہوں نے پھر مد کے ساتھ سا کا بھی ذکر آتا ہے، سا کا، تو پھر مدینہ منورہ میں ہمارے تو وہاں کے طلباء میں سے، مدینہ منورہ کے طلباء میں سب ماشاءاللہ وہ وہیں عالم بدر میں کسی مسجد میں امام ہیں، تو ان کے سامنے مد اور سا کا ذکر کیا، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وہ پھر مجھے منڈی سے کوئی نہیں، اور پھر وہ یہ سا خرید لے گا، تو میں یہ سا ہے یار، یہ سا پہلے یہ لکڑی کے استعمال ہوتے تھے، اب لوہے کا استعمال، لکڑی کا سا ہی میں نے دیکھا وہاں مدینہ منورہ میں ایک میوزیم ہے، وہاں پر نا کافی وہ کچھ انہوں نے چیزیں نا وہ پرانے ہیں چیزوں کے نقشے اور نمونے بنا رکھے ہیں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ اب پتہ نہیں شاید ہے، اس جب میں نے دیکھا اس وقت تو ایک لکڑی کا سا، لکڑی چاروں طرف سے لکڑیاں ایسے بالکل لکڑیاں جو لکڑیوں کی جو پتریاں ہیں نا وہ جوڑ کر جو گول سا بنا رکھا، اور اندر اس میں دانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ پیمانے ہیں، یاد رہیں پیمانے۔ پہلے یہ ہمارے بابرو جو ماشاء اللہ پہلے ہم یہ گھر میں مد اور سا کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی برکت دیکھی، چونکہ حضور نے دعا فرمایا اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں اور مد میں برکت عطا فرما۔ ہم آٹا ڈالنے کے لیے لینے کے لیے ہے یہ ہے، یعنی وہ جب آٹا گوننا ہو تو یہ مد کے ذریعے وہ بس وہ آٹا نکالتے ہیں تاکہ چلو اس کی یعنی مد کی برکت عطا مل جائے ہمیں، اس کے لیے حضور کی دعا ہے، مبارک دعا ہے کے لیے۔ تو اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا۔ بہرحال میرے پاس 3 مد ہیں، ایک یہ مد ہے، ایک تیسرا مد جو ہے نا وہ بالکل وہ اسی طرح ہی وہ شکل وہ اسی جیسے بالکل یہ، ہاں، اور ایک یہ ہے، یہ بھی میں وہاں مدینہ منورہ میں ایک میوزیم میں حاضر ہوا ہے، وہ بہرحال وہاں کے جو حضرات تھے کہنے لگے کہ یہاں ایک مد ہے، وہ اس کی یعنی ایک کی 2 سندیں ہیں اور ایک کی 1 سند، جو 1 سند والا ہے اس کی 300 ریال کی قیمت، 300 ریال، اور جو 2 سند والا ہے اس کی 500 ریال ہے۔ میں نے الحمدللہ پھر میرے پاس تھے 500 ریال، میں کہا پھر 500 ریال لیں اور مجھے بدل دے، پھر 500 ریال دے کر پھر اس کی سند دی ہے، یہ مد خریدا انہوں نے، پھر یہ پورا مد بھی دے دیا اور اس کی اجازت بھی الحمدللہ بہا لینی۔ یہ بھی ایک پیمانہ ہے وہاں جو اصلی جو اب تو اس پر تو پہلے تو بالکل یہ یعنی چمکیلا تھا، لیکن اب وہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، اب اس میں کچھ زنگ آ گئے، اس میں حدیث بھی لکھی ہوئی باقاعدہ، آپ پڑھ لیں مجھ سے تو ذرا معیار مد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ لیں، پڑھ سکے گا، ہاں پڑھ جاتا پڑھ۔ معيار مد النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ما شاء الله واجعل مع البركه برکتین واجعل مع البرکتی برکتین ہوگا میں خیال
کیا لفظ لکھا برکتان آگے رواه مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمعيار هذا المد معیار کا معیار ذل معیار کے مساوی ہوتا ہے، اس مد کے برابر ہے، یعنی اس پیمانے کے برابر کسی برتن کے ساتھ وضو کرتے تھے ہم. ويغتسل بمعيار الصاع ابن ثابت وهو 4 أمداد وتمت معايرة هذا المد بأصل المد المتصل بسنده إلى مد الصحابي زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والموجود بمتحف لفظ ہے، متحف میوزیم. ہاں متحف ہے. بمتحف دار المفتي ہاں بمتحف آگے دار المفتي بہرحال اس میں وہاں سے نصیب ہوا دار المدینہ المنورہ دار المدینہ المنورہ دار المدینہ المنورہ. ہاں چلو ماشاء اللہ ضروری ہو گیا الحمدللہ. کچھ نہ کچھ آگے مسئلہ پڑھنا مشکل ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا. بہرحال حدیث شریف کی ہوئی یہاں پر اس کی بقایا لکھی کہ اس کی سند زید بن ثابت تک پہنچتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے جو بھی اقوال، جو بھی افعال اور جو بھی مبارک چیزیں ہیں، تبرکات ہیں، ان کی نسبتوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اور محفوظ رکھا ہے الحمدللہ. اب ان کی بقایا سب کی سند میرے پاس 3 مد ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ، اور تینوں کی سند ہے الحمدللہ. یہ سا اس کی سند نہیں ہے، مد کی ہے نا، سا کی نہیں، مد کی. بہرحال جو سا جو ہوتا ہے یہ مجھ سے 3 گنا بڑا ہوتا ہے، یہ 3 گنا بڑا ہے. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اذخر گھاس بھی ذرا دکھلا دیں. اذخر گھاس سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کفن میں کمی رہ گئی تھی تو قدموں کی جانب میں یہ اذخر گھاس ڈالا تھا. اذخر گھاس پشتوں میں اس کو سرگڑے کہتے ہیں، سرگڑے جاگا ہیں. ہاں آپ ہیں تو سرحد کے ساتھی ہیں. ہاں وہاں دیکھا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. لغت کتاب میں لکھا ہوتا ہے خوشبودار گھاس، اس سے خوشبو آتی ہے. مجھے بتا رہے تھے کچھ تو وہاں صفوں میں بچھاتے ہیں، صفوں میں. ہاں نیچے. بہرحال یہ اذخر گھاس یہ مدینہ منورہ سے نصیب ہوا. پہلے میں نے کوشش کرتا رہا کہ اللہ کا مل جائے اس سے کوئی نمونہ. پھر ایک ساری ڈیرہ غازی خان سے کچھ لے کر آگے گھاس ہو رہا، لیکن وہ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی. میں ایک مرتبہ وہاں حج کے سفر میں وہاں پر میدان احد میں وہاں پر حاضری ہوئی تو وہاں پر کچھ برقع پوش عورتیں نا بیچاری حبشی عورتیں، وہ اپنی وہ جڑی بوٹیاں اور اس قسم کی چیزیں لگا رکھی ہوتی ہیں اور وہ رو کر رہی ہوتی ہیں. تو ان میں سے ایک سے پوچھا اذخر گھاس، انہوں نے پھر فوراً فرمایا یہ ہے اذخر گھاس، یہ ہے اذخر گھاس. میں نے پھر 5 ریال کے دو کیا کہتے ہیں، 2 گٹے کہتے ہیں اس کو، گٹے 2 گٹے ہیں وہ جوڑ رکھے تو وہ خرید لیے. ان میں سے پھر ایک میں نے پھر یہیں الحمدللہ اس کو نے پھر محفوظ کر لیا الحمدللہ. اب علماء طلبات ہیں تو ان کو پھر زیارہ کرواتا رہتا ہوں میں. یہ ہے اذخر گھاس الحمدللہ. چلو بھائی لیس الخبر کالمعائنہ، ایک چیز چلو اب اس میں لغت کتاب میں لکھا ہوتا ہے خوشبودار کا، اب تک اس سے خوشبو آتی ہے. حالانکہ 15 سال ہو گئے، 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا شاید، لیکن ابھی تک خوشبو. اللہ
بس سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم بھی کہ چلو بھائی ایسے ہاتھ نہیں لگانا بدرا چلو چلو سو ہاتھ دینا اس کو ہاتھ نہیں لگا بس اوپر سونگ لیں بدرا جلدی ناک بھی نہ لگا میں تھوڑی ناک قریب کر لیں بدرا چلو اب لمبا سلسلہ ہو جائے گا چلو چلو بدرا چلو کچھ چکا چلو بہن کہو تو خوش رہے اچھا چلو بس پہلا آتا ہے ہاتھ نہیں لگانا بدرا مفہوم ہاں جی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ خیسی ہے نا ماشاء اللہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کفن میں کمی رہ گئی تھی تو قدموں کی جانب میں یہ عزق گھاٹ ڈالا تھا ہاں جزاک اللہ چلو کچھ ساتھی رہے ان کو بھی سنگھا دو چلو سنگھا دو چلو بیچارے میں رضي الله عنه انه يزكى مال اليتيم وقال نوري يزكى مال المجنون وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. میں اب بھی صدقہ فطر وہ سا کری ادا کرتے ہیں باہر سا کری نصف سا پورا سا سا کری ادا کرتے ہیں صدقہ فطر ہمارے ہاں تو خیر رہا اور کے اعتبار سے وہاں سا کری ادا کرتے ہیں کہ نصف سا میں سا میں پھر ہمارے ہاں عراقی سا معتبر ہے عراقی سا اور بعض ائمہ کے نزدیک حجازی سا معتبر ہے. ہمارا جو عراقی سا وہ کتنا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے 4 مد کا نا 4 مد کا ہاں یعنی وہ عراقی سا وہ 8 رتل کا ہوتا ہے 8 رتل. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اور 1 رتل جو ہے وہ 7 چھٹانک کا ہوتا ہے 1 رتل 7 چھٹانک کا. 1 پاؤں میں کتنی چھٹانک ہوتی ہیں؟ ایک شیر کتنے چھٹانک کا ہوتا ہے؟ چھٹانک جانتے ہیں نا؟ ہاں 16 سے ایک جو شیر ہوتا ہے 16 چھٹانک کا ہوتا ہے. ہاں 16 چھٹانک کا. بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جو 1 رتل ہے وہ 7 چھٹانک کا تو گویا کہ یہ 2.25 شیر کے آس پاس جو ہے یہ بن جاتے ہیں. نصف سا جو ہے نا یہ 2.25 شیر اس سے کم پورا شیر نہیں ہے پورا 2.25 شیر. احتیاطاً پھر 2 شیر دیتے ہیں گندم ہو یا جو گندم وہ کتنی دینی پڑے گی گندم ہو جو ہوں تو وہ اس سے اگر صدقہ کریں گے تو کتنا 2.25 شیر ہے 2.25 شیر. ہاں کھجور ہو تو پھر پورا سا اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون. اہل یمن قریب ہیں سعودی عرب کے تو اہل یمن والے لوگ حج کرنے کے لیے آتے لیکن زاد راہ وہ نہیں لیتے تھے اور کہتے ہیں نحن المتوکلون ہم تو بس اللہ ہے ہم تو متوکل ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اور فإذا قدموا مکہ اور جب وہ مکہ مکرمہ میں آ جاتے سار الناس اور توکل ختم ہو جاتا. اب لوگوں نے سوال کرتے جا کر سار الناس. اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. بھائی حج کا تعلق میں صرف خواہش سے نہیں ہے استطاعت سے ہے. خواہش تو ہر مسلمان کی یا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ذات ہے اس میں
خواہش ہے، بس اللہ پاک تو توفیق دے، اللہ ہمت عطا فرمائے اپنی رحمت سے الحمدللہ۔ باقی دل میں ارادہ ہو الحمدللہ۔ میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں جب تبلیغ دین سے یا حیات المسلمین سے مطالعہ کرواتے ہیں تو اس میں حج کا بیان بھی آتا ہے، حج کا بیان تبلیغ حیات المسلمین میں آتا ہے حج کا بیان۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت ابھی تو میرے اندر حج کی استطاعت نہیں ہے تو میں حج کے بیان پر کیسے عمل کروں؟ تو میں لگے بس حج کی نیت کر لیں، یا اللہ جب آپ استطاعت دیں گے میں آپ کے پیارے گھر کی زیارت کروں گا، اپنے پیارے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کروں گا جب اللہ اس میں مسیح نیت کر لیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ساتھ اس میں ایسی ہیں یا یہ لوگ کہ ہم متوکلین ہیں ایسی مخالف کوئی تبلیغ جماعت نہیں، مخالف پر کوئی بار جماعت شروع میں کچھ ایسی نکالے گا متوکلین اللہ کے بندوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھو توکل کسے کہتے؟ توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کر کر نظر مسبب الاسباب پر رکھنا، اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تو اپنا زیادہ رہا اپنا تھوڑا سا جو توشہ والا ہے کھانے کا سامان کھانے کا جو حسب توفیق جو کچھ میسر ہوتا وہ آپ کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ ترک اسباب یہ تو تعطل ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا، توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توکل میرے خیال میں توکل کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یعنی اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا ہے۔ آپ کی توفیق سے مہربانی سے یا اللہ میں نے ایک روزی کا وسیلہ ایک سبب اپنا لیا ہے لیکن اس میں برکت آپ کے فضل سے ہو گئی الحمدللہ۔ پھر میرے کو باقی اللہ سے دعا ہے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن کاروبار بھی رزاق نہیں ہے، کاروبار ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار رزاق ہوتا تو کاروبار میں کبھی نقصان نہ ہوتا۔ ہمارے سامنے کتنے میں لاہور شہر میں رہتا ہوں کتنے حضرات کی پریشانیوں کو سنتا ہوں، یاد رہتا ہے۔ پھر تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ ہاں تسلی اللہ میاں کی باتوں سے۔ تو لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے۔ ہاں آپ جیسے نیک حضرات پر تکلیف آ جائے وہ تکلیف درجات کی بلندی کے لیے ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں پر آ جائے اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ باقی اللہ ہم توکل ہے، توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یعنی اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا ہے۔ کوئی بھی ہم نہ قوت جو اس کا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ یہ ہمارے طلباء ہیں، ہمارے قاضی عبدالرشید صاحب راولپنڈی میں ہوتے ہیں، وفات پا گئے۔ ساہیوال میں جلسے فرمائے لگے اللہ نے رزق کو محنت سے جوڑ رکھا ہے، اللہ نے رزق کو طلباء کو رزق کو اللہ نے محنت سے جوڑ رکھا ہے، کسی کے رزق کو اللہ نے آگے رزق کو اللہ نے محنت سے یعنی کسی کے رزق کو اللہ نے آگے لکڑی کی محنت سے جوڑ رکھا ہے، وہ اب لکڑی کا کام ہے تو یہ کاروبار ہے، یعنی ایک لکڑی کی چیزیں بنانا کا ہے، اس کا سارا ہے، یہ دروازے ہیں ساری چیزیں ہیں، یعنی کسی کے رزق کو لکڑی کی محنت سے جوڑ رکھا ہے، کسی کے رزق کو لوہے کی محنت سے جوڑ رکھا ہے،
کسی کے رزق کپڑے کی محنت سے جوڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کو اللہ نے محنت سے جوڑ رکھا ہے. تو پھر طلباء کو فرمائے لگے آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کے رزق کو قرآن و حدیث کی محنت سے جوڑ رکھا ہے. الحمدللہ. ہاں اس محنت کی برکت سے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے. وہ آپ کے ایک لقمے خدمت کو ساتھ سمجھتے ہیں. دیکھو ہماری ذات کی وجہ سے کوئی نہیں کہ جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت، قرآن پاک کی محبت، دین کی محبت، حدیث کی محبت، اس محبت کی وجہ سے وہ آپ کے ایک لقمے خدمت کو ساتھ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ ان کے لیے بھی ثواب ہے الحمدللہ. لیکن ہمیں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے اس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا، اس میں اپنے آپ کو کھپا دیں یا کرنا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی. ہاں دیکھو سب کے لیے دیکھو تھوڑا بات. اب اگر آپ یہ کہ 100 پڑھیں تو میں کروں، اور بعض وارد ہر ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض ہوتے ہیں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، ہر ایک حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی شدید مجبوری ہو چلو تھوڑا بہت کر بھی لے، ساتھ ساتھ وسیلہ کوئی گنجائش ہے. لیکن باہر کاروبار بھی رزاق نہیں، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ ہاں تو بھائی شعیب سے پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بھائی رضوان نفیس صاحب ہے وہ صحیح بیچارے محبت سے کہنے لگے آگے رزق کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. ویسے نہیں بیچارے وہی اب آپ چلے جائیں دکان میں بیچارے اپنے صبح جاتے ہیں شام تک بیچارے، یا بعض جنہوں ریڈی پہ لگا رکھے وہ اپنا، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہونا. جتنے بھی کیا اس میں گرامی سے حرم مولانا خرم صاحب دامکات ڈالی ہے، اللہ کا روزی کے بہانے دیکھنے میں ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں. کیا نام ہے بھائی محبوب صاحب، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ خوشی سے بھر دے. آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ. نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب. یہ ان سب کا ذکر ہے حدیث. یہ ساری چیزیں پورا نظام انہوں نے یہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے. گھر میں اگر سبزی پکتی ہے گھر میں اگر سبزی پکتی ہے صبح شام سبزی پکتی ہے، یہ پوری سبز منڈی ہماری ہانڈی خدمت لگی ہے. ایک پورا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے کھیتوں میں زمیندار حضرات ہیں وہ ہے یعنی فصل بیچتے ہیں، یہ سبزیوں کی فصل بیچتے ہیں، وہ سبزیاں اگتی ہیں وہاں پہ ان کی تیاری میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. پھر وہاں سے پھر وہ ٹرالی کے ذریعے پھر وہ منڈی پہنچاتے ہیں. منڈی میں پھر آگے وہاں سے پھر دکاندار ہیں بیچارے جن کی ہیں دکانیں، وہ منڈی میں پہنچ کر اپنا وہ سبزی منڈی میں لائے، دکان میں آ کر وہ سبزی پہنچ. ایک پورا چین ہے اللہ نے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ. خود ہی اللہ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، حقیقت میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے. بہانہ پیٹ کا ہے الحمدللہ، اور حقیقت میں خدمت ہے الحمدللہ. یہ اللہ نے تقسیم کر دی، خود ہی تقسیم کر دی. آخر ہماری بھی ضرورت ہے. اب آپ نے بھی صبح شام طلباء بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ ایک لقمے کے پیچھے پتہ نہیں کتنا نظام خدمت میں لگا ہوا ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. جو جہاں ہے بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور راضی کرے. انشاءاللہ پھر یہ سب محبتیں خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ. آپ کو پڑھنا پڑھانا سب کچھ انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو بہرحال توکل کہتے ہیں، توکل ہے میرے سادہ سے توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یعنی اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی توجہ، بھائی کیا لکھ رہے ہیں بھائی؟ قلم، توجہ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ جزاک اللہ بس ترک اسباب، یہ تو تعطل ہے بالکل ہے۔ ہاں تو اپنی زندگی کو معطل کرنا ہے، اپنے اسباب کو اختیار کرنا، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، ہاں بلکہ ترک اسباب یہ تعطل ہے، اپنی زندگی کو معطل کرنا ہے، بالکل ہاں بیکار بنانا ہے۔ چلے ایک ساتھی کہنے لگے میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا، کاروبار میں کہ اللہ کے بندے آپ کاروبار کو صرف کاروبار سمجھ کر نہ کریں، کاروبار کو عبادت سمجھ کریں۔ ہاں اگر نماز پڑھنا عبادت ہے تو اپنے بہن بھائی والدین بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اس جذبے سے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ بس الحمدللہ آپ ایک قدم جنت کا قدم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، بڑا پیارا دین دیا، اس نے ہمارے زندگی کے ایک سانس کو ڈھانپ رکھا ہے اللہ۔ ہر ایک کے لیے سب کو جنت کی راہ بتلا رہا ہے، دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں، نیک میں، سب کو جنت کی راہ بتلا رہا ہے اللہ۔ چلے پڑھ لیں۔ کہتے ہیں میقات وہ جگہ جو میقات سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں، آفاقی ہے، آفاق ہیں، میقات سے باہر یہ میقات کہتے ہیں جہاں احرام کے بغیر نہیں گزر سکتا ہے، وہاں پر میقات وہ جگہ جہاں پر حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب تو خیر یعنی پہلے باہری جہاد کے لیے جاتے تھے، باہری جہاد کریے تو باہری جہاد سے یہ پاکستان والے حضرات یہاں کے ان کا یہی ان کا جو میقات تھا یلملم تھا، یلملم ہے بھائی شہر، یلملم شہر ہے یا کوئی وہاں دیکھ کوئی بندرگاہ، اس سے پوچھ کر بتلانا کہ یلملم بہرحال نہیں کہ وہاں سے احرام باندھے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جو باہری جہاز سے جاتے تھے بھائی مولانا خرم صاحب کو علم ہے جو باہری جہاز نہیں، اتنا تو ہے کہ یلملم ان کے لیے میقات یلملم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہاں بغیر احرام کے نہیں جا سکتے ہیں، وہاں سے بات یہ بھی یاد رکھنا، احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام آ جاؤ بھائی، محلہ کو جلدی آ جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جلدی جلدی تیز آؤ ذرا۔ ہاں اللہ، چلو بھائی چلو آ گئے انشاءاللہ، ماشاء اللہ الحمدللہ، سبق ہو رہا ہو پھر تیز قدموں سے آؤ ذرا۔ جامعہ قاسمی میں اپنے اسامہ پاک پڑھنے کے لیے میں پہلے چبڑجی میں یہاں پڑھنے کے لیے آتا صبح کو، وقت فجر کے بعد، پھر آگے 8 بجے وہاں سبق کے لیے پہنچنا ہوتا، 8 بجے سبق، پھر وہ اسامہ پاک پڑھ کر پھر بعض دفعہ گلی میں دیکھتا کوئی ہے تو نہیں، وہاں رحمان پر اسٹاپ پر اترتا، پھر پیدل، پھر آگے دیکھتا گلی میں کوئی ہے تو نہیں، خالی ہے، پھر دوڑ لگاتا وہاں سے اور کنارے تک پہنچ جاتا، پھر اگلی گلی میں دیکھتا کوئی اور آدمی تو نہیں، رستے میں کوئی شبہ نہ کر کہیں کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی تو پھر دوڑ لگا دیتا الحمدللہ، اس طرح دوڑ کے پھر اپنے سبق پہنچتا الحمدللہ۔ اللہ کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خوب محنت کریں، کوئی وقت کو ضائع نہ کریں یا کرنا اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد اور بھی ہمارے سب نیک اساتذہ اور ابتدا میں ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد، ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے زبردیر کی پہچان کروائی یا کرنا 78 سال قریب ان کی عمر تھی اور ہم ہدایت 9 میں ہماری عبارت ٹھیک کروائی اور زبردیر کی پہچان کروائی۔ یہ انہیں کا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آسان بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کھپنا پڑتا ہے، اساتذہ بھی کھپیں اور طلباء بھی کھپیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب محنت سے۔ میں چھٹیوں میں بھائی شعیب ناغانی چھٹیوں میں نکل جاتا تھا اپنے اساتذہ، شروع میں ہی تھا الحمدللہ۔ چھٹی میں پتہ نہیں کتنے دورے کیے ہم، دورہ صرف بھی کیا، نحو بھی کیا، مناظرے کا دورہ بھی کیا، یہ چھٹیوں میں ہی وقت ضائع نہیں کیا ہم نے۔ اپنے اساتذہ کرام سب سے فائدہ اٹھایا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور بھی ایک کتاب کئی کی عرصوں سے پڑھی الحمدللہ۔ ہر ایک یوں پڑھتا کہ شاید یوں پڑھ جیسے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ وہ اپنا پورا اپنے شرح صدر کے ساتھ ہے۔ اساتذہ سے پوچھنے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی مجھے یہ بھی آتا یہ کہ بالکل بھلا دو، مجھے کچھ نہیں آتا رہا، میں یوں پڑھا رہا سب پوچھنا بھی ہو تو یوں رہا اس انداز سے پوچھو مجھے کچھ نہیں آتا رہا، بس آپ تشریح کریں، آپ وضاح فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خوب محنت سے اللہ تعالیٰ اپنے اس میں گرامی کیا بتلایا ہے ہمارے بھائی محبوب صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں، ملائیں گے انشاءاللہ خبر خوشی میں الحمدللہ۔ کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام، ہاں بھائی یاد رکھنا، احرام 2 چیزوں کا نام ہے، بس احرام 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک نیہ میں مرسہ سولتی ہے مکہ مکرمہ میں، جب پہلی دفعہ حج کے سفر میں گیا تو بلکہ کئی سال تک الحمدللہ اللہ نے اپنی رحمت سے توفیق بخشی۔ حج کے سفر میں قریب مرسہ سولتی ہے مکہ مکرمہ، ہمارا مشہور مرسہ تھا، وہاں پر پھر میں حاضری دیتا ہے۔ وہاں ہمارے حضرت مفتی شیخ محمد صاحب دام مقام عالیہ میرے والد صاحب کے وہ یعنی ساتھیوں میں سے ہیں الحمدللہ، اور بڑی شکر فرماتے ہیں، وہ پاس بٹھا لیتے ہیں۔ پھر حاجی اور مفتی منیب صاحب ہندوستان کے تھے، وہ بھی ہوتے تھے، تو حاجی حضرات اپنے مسائل پوچھتے۔ تو حج کے مسائل ایسے ہیں جب تک آپ حج نہ کر لیں یا عمرہ نہ کر لیں اس وقت تک حج کے مسائل کھلتے نہیں ہیں، واضح نہیں ہوتے نہیں۔ میرے بھائی صاحب پہلی مرتبہ جو حج کے سفر میں گیا نا، کتابوں میں پڑھے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ اب میں ڈھونڈا کہ صفا مروہ کہاں ہے، میں حرم شریف سے باہر نکل کر جو سامنے جبل ابی قبیس ہے، پہاڑ جو جہاں شاہی محل ہے، اس طرف جا رہا ہے، مگر ادھر ہوگا صفا مروہ۔ جب باہر نکل گیا تو باہر جا کر انہوں نے بتلایا کہ بھائی صفا مروہ یہ جو بالکل وہ عمارت بنی ہوئی ہے، اب وہ مسقف ہے، وہ بالکل چھتا ہوا ہے نا، اب اس کو پہاڑی کا نشان ہے، اب تو وہ پہاڑی وہ اب تو بالکل سارا چھتا ہوا ہے نا۔ اب ہم نے کتابوں میں جو پڑھا گیا تو وہ یہ تھا کہ بھائی صفا مروہ ہوگا، اس کے درمیان میلین اخضرین، پرانی کتابوں میں جو پڑھے تھے میلین اخضرین کا نشان ہے۔ اب تو بالکل کافی تبدیلی آ گئی ہے، اب سارا ہی مسقف ہے، وہ بالکل چھتا ہوا ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو یہاں باقاعدہ بازار ہوتا تھا، جو صفا مروہ کا جگہ ہے یہاں باقاعدہ یہاں بازار دکانیں تھیں اور درمیان میں سے لوگ بس اپنے صحیح کرتے تھے، وہ سارا دور گزر گیا۔ اللہ حافظ رکھے۔
تو یہ احرام ہے نا، یہ دو چیزوں کا نام بھائی محبوب صاحب، دو چیزوں کا، نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ نیت اور احرام دو چیزوں کا نام ہے۔ یہ جو چادریں ہیں نا، چادریں ہم اوڑھتے ہیں، یہ تو احرام کی نشانی ہے، علامت ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، احرام جو ہے نا، یہ احرام کی نشانی ہے، علامت ہے، یاد رکھنا۔ اصل بھائی سونے والے بھائی، احرام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو، کون کا؟ نیت اور تلبیہ کا نام۔ نیت چاہے عربی میں کر لیں، چاہے چلو ٹھیک ہے، ہاں وہاں اندر لکھ لیں، پہلے اوپر چلا دیتے قلم۔ چلو ٹھیک ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی ہے۔ اللہم یا عمرہ، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا اور عمرے کا یعنی حج کا ارادہ کرتا ہوں، ہے اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ یا اسے عمرے کا ہے تو اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو میں کہہ لیں، اپنی زبان میں کہہ لیں، اور زبان سے نہ بھی کہہ سکیں بس دل میں ارادہ کر لیں، بس پھر بھی آپ نیت ہو گیا۔ نیت تو اصل دل، نیت کا تعارف دل سے، دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور ہوتی ہے تقریباً جب عمرے کا سفر ہوتا ہے، نیت تو ہو گئی الحمدللہ ہے۔ ہاں انشاءاللہ ہم باہر کوئی عربی میں کہنا چاہیں پھر یوں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اور عمرہ کر رہے ہیں تو اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ لیکن سب حضرات چونکہ ہمارے اور بہت سے ہمارے بزرگ بھائی جو پر پوری طرح عربی سے واقفیہ نہیں ہوتی، تو وہ پھر اپنی زبان میں کہہ لیں کہ یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، یا اللہ ہے اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ بہرحال حج کے ارادے کا نام نیت ہے الحمدللہ، یا عمرے کے ارادے کا نام نے ایک نیت کر لی ہے، اور دوسرا پھر تلبیہ۔ اللہ آپ کو لے جائے تو ہاں پہ تلبیہ ہے۔ ہاں پھر جب آپ نے سال کے طور پر یہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر آپ نے آج کل تو ہوائی جہاز کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے تو اونٹوں کے ذریعے پیدل کے سفر، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 40 جو وہاں سری لنکا میں بتلایا کہ 40 حج پیدل ہندوستان سے کیے، 40 حج آ کر پیدل جا کر، اس کو تو شاید سواری بھی نہیں ہوں گی، پیدل جا کر 40 حج پیدل ہندوستان سے کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے باہر رہے، پھر ایسے اب تک یہ رہا ہے ہمتیں۔ ہمارے نانا جان تھے وہ بہت اب تک رہے، بزرگوں میں ہمتیں تھیں، اور خوب ماشاء اللہ پیدل چلنا تو یہ احرام دو چیزوں کا نام ہے، کون سی؟ نیت اور تلبیہ ہے۔ ہاں 2 رکعت آپ نفل، اگر موقع ہو تو نفل پڑھ لیں، 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے نفل پڑھ لی ہے، صلاۃ الاحرام، یا 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے، احرام باندھنے کی نیت سے نفل پڑھ لیے۔ اگر موقع نہ ہو تو پھر بہرحال بغیر نفل پڑھے بھی آپ باندھ سکتے ہیں، ورنہ اگر پھر آگے نفل پڑھنے کے بعد ایک تو نیت کر لی، اور پھر 7 تلبیہ۔ اب تلبیہ آپ بھی پڑھ لیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، پڑھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ قوت اللہ پہنچ جاتا آدمی پر۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لینا، اللہ آپ بلائیں گے انشاءاللہ پھر ہمارے
لبیک اللہم لبیک، پڑھ لو ساتھ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاء اللہ، یہ حمد ہے۔ بہرحال پہلے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خیر ہے انشاءاللہ۔ چلو اللہ پاک ہدایت ہے۔ چلو ایک دفعہ پڑھ لیا انشاءاللہ، چلو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتا ہوں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسیح الحمد، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ تو بہرحال احرام نیت اور تربیہ کا نام ہے، احرام نیت اور تربیہ کا نام ہے۔ ارادہ کر لیا، نیت کر لی اور پھر ساتھ ہے اور پھر احرام۔ اب آپ بہرحال عام طور پر یہ ہے کہ جو نفل پڑھنے کے بعد جب بعض حضرات کہتے ہیں ہوائی جہاز میں جب بیٹھ جائیں، ہوائی جہاز چل پڑے، پھر آپ نیت کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ فلائٹ منسوخ ہو جاتی ہے، پھر تاکہ پھر احرام نیت کر لی تو پھر تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی اگر ہیں۔ چلیے چلو جب جہاز اڑ جائے پھر آپ فوراً نیت کر لیں، لیکن پھر فوراً کر لینی چاہیے اگر ہیں۔ بعض سو جاتے ہیں جہاز میں جا کر، تو وہ مکہ سے گزر جاتا ہے جہاز، میں کہا نا ایسے سوچنے مسائل آتے تھے، ہم مکہ سے سو کر گزر گئے ہیں اور احرام کی نیت نہیں کر سکے، تو پھر دم دینا پڑے گا، میں کہا کیا کریں۔ اس لیے جب جہاز میں بیٹھ جائیں فوراً، بس جب جہاز چل پڑے پھر فوراً ہی بس نیت تو خیر ہے ہی ہے، نیت بھی کر لی اور ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھ لی۔ اب آپ محرم ہو گئے، اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی آپ لوگ۔ ہاں تو بھائی کی بار ذہن میں آ گئی، ہاں یہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سوچتے مکہ، یعنی جو میں نے کہا نا یہ چادریں ہیں نا، یہ صرف نشان، یہ احرام کی علامت اور نشانی ہے۔ آگے نا احرام تو صرف دو چیزوں کا نام ہے، نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے اب تو خیر وہ مسئلہ مشکل ہو گیا، ورنہ پہلے جو اقامے والے حضرات تھے نا یہ آ جاتے تھے، اگرچہ وہ سعودی گورنمنٹ پابندی بھی لگاتی تھی کہ نہ جو تصریح کے بغیر نہ آنے رہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ آ جاتے تھے آگے۔ اب تو بہت سختی ہو گئی، اب ناممکن ہو گیا سنا ہے۔ تو ان کو پھر میں شروع میں جب تھا میں سوچتے ہوں حضرات ان کو پھر ایک تعویل بتلاتے کہ آپ ایسا کر لیا کرو کہ آپ سادہ کپڑوں میں نیت تو پہلے کر لی، میقات سے وہاں نیت بھی کر لی، تلبیہ پڑھ لی، آپ محرم ہو گئے۔ اب انہی سادہ کپڑوں میں آپ آ جاؤ مکہ مکرمہ، اور جب مکہ مکرمہ اگر 12 گھنٹے سے پہلے آپ نے یہ سلے ہوئے کپڑے اتار لیے تو پھر آپ کے اوپر دم نہیں آئے گا، بس پھر یہ ہے کہ صدقہ خیرات کر دیں، 10-20 ریال صدقہ خیرات کر دیں، ٹھیک ہے یہ کر دیں، میں دم آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ تو صاحب بتا دیں گے کہ 12 گھنٹے سے پہلے اگر آپ نے یہ سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، میں نے کہا احرام تو صرف دو چیزوں کا نام ہے، نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ یہ جو سلے ہوئے کپڑے ہیں یہ اس کی علامت و نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نیت میقات پر کر لی ہے اس نے اور پھر وہ سلا ہوا کپڑا پہن کر گزر گیا، چوکیوں سے گزر گیا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ میں آ کر اس نے 12 گھنٹے سے پہلے یعنی اپنے وہ کیا کہتے ہیں احرام کی چادریں پہن لی، تو اب اس کے اوپر دم نہیں آئے گا الحمدللہ۔ یعنی مسلسل یہ سلا ہوا کپڑا پہننا یہ ہے، 12 گھنٹے پھر پہن لے تو پھر وہ اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ مزید انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، یہ تو بحر ذخار ہے، جتنا مرضی اس میں بھائی مجھے کو تھوڑی سی لملم کے بارے میں بتلا رہے ہیں
مکہ مکرمہ سے جنوب مغرب کی جانب 82 یا 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی اور پہاڑی ہے جسے السعدیہ ہی کہا جاتا ہے، السعدیہ کہا جاتا ہے۔ یمن کی طرف آنے والوں لوگوں کے لیے میقات ہے۔ اگر یہ لملم اگر دیکھا ہے چلو شاید ہوگا، وادی ہے وہاں سے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔